اب جناب فرماتے ہیں کہ جا جبریل، تو اس نے کہا میکائیل سے، کیونکہ جبرائیل کا بڑے تھے نا، کہ بھئی وہ ایک تست میں پانی زمزم کا بھر کے لے آؤ تاکہ اس سے میں حضور پاک کے دل کو غسل دوں۔ تو زمزم کے پانی سے میرے مدنی کے دل کو دھویا گیا۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے اور حوض کوثر سے بھی افضل ہے، کیونکہ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل لاتے ہوئے تھک جاتے، یہ ہوائی جہاز والے اس کو پانی نہ لانے دیتے۔ تو اس لیے صاف ظاہر ہے۔ اچھا ایک اتفاق میں آپ کو بتاؤں، یہاں ایک سعودی ڈاکٹر ہیں جو ہارٹ سرجن ہیں، بہت بڑے سرجن ہیں دل کے مسئلے میں، انہوں نے کہا کہ میں نے کئی سینکڑوں آپریشن کیے ہیں لیکن ہمارے لیے پانی بھی سارا باہر سے آتا ہے، سپلائز کیا ہوا۔ لیکن ایک دن میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا کہ اگر حضور پاک کا دل زمزم سے دھویا جا سکتا ہے تو میں اپنے مریضوں کا دل جو ہے زمزم سے کیوں نہ دھوؤں، میں اس انگریزوں کی طرف سے بھیجے ہوئے پانی سے کیوں دھوؤں؟ کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 مریضوں پر وہ زمزم کے پانی کا استعمال کیا اور میری زندگی کے سب سے کامیاب آپریشن وہی تھے۔ اس کی بس کا سکا، لیکن ان بدبختوں کو پتہ لگا تو انہیں منع کر دیا کہ نہیں جی آپ اور پانی استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو ہر چیز میں محتاج ہیں نا جی۔ ہم تو بس دعا کریں اللہ عالم اسلام کو عزت دے، عالم اسلام کو قوت دے، طاقت دے، ورنہ ہمارا حال جو ہے نا وہ بڑا خراب ہے کہ ہم نے آج تک کوئی چیز بنانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ ان دشمنوں نے قرآن پڑھ کے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے، لیکن ہم نے قرآن شریف اس لیے پڑھا ہے کہ تعویذ لکھ لیں یا برکت ہوگی بس، وعلیکم السلام، یا کبھی جھگڑا ہو تو بھی قرآن لے آؤ جی قرآن پہ ہاتھ رکھو۔ قرآن اسی لیے آیا تھا کہ تم ان پر ہاتھ رکھ کے قسمیں کھاتے رہو۔ ان ظالموں نے قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھا ہے، انہیں اصحاب الفیل کے قصے کو پڑھا تو میزائل بنا دیا، اصحاب الفیل کے قصے کو پڑھا تو ایٹم ایجاد کر لیا، انہوں نے ان تخلیق انسان میں جب غور کیا تو ڈی این اے تک جا پہنچے۔ اور ہم اب بھی محتاج ہیں جناب، ہر چیز ہماری باہر سے آتی ہے، سوئی دھاگا بھی باہر سے آتا ہے۔